السلام علیکم ناظرین، بھارت میں کسانوں کا احتجاج ہو یا کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کی کوئی بات ہو یا فلسطین میں اسرائیلی فوج یا اسرائیلی حکومت کی جانب سے کسی ظلم و بربریت کی داستان یا واقعے کا ذکر ہو، تو جہاں بہت سارے لوگ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، مختلف ممالک کے سربراہان جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مختلف اداروں کی طرف سے اس کے اوپر ٹویٹس آتی ہیں یا بیانات آتے ہیں، اسی طرح شوبز کے بھی بہت سارے لوگ ان معاملات پر کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کئی دفعہ ان میں آپس کی نوک جھوک بھی نظر آتی ہے۔ اب شوبز میں کام کرنے والے بے شمار لوگ ہیں اور ان بے شمار لوگوں میں ایک میاں خلیفہ بھی ہیں۔ ان کی وجہ شہرت آپ یقیناً جانتے ہی ہوں گے کہ وہ ایک ایڈلٹ انڈسٹری میں کام کرتی رہی ہیں اور یہی ان کی وجہ شہرت بنی، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی سوشل میڈیا پر سرگرم نظر آتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر اخبارات یا آپ کہہ لیں کہ میڈیا کی سرخیوں میں آتی ہیں، وہ ان کے ان یوزول بیانات ہوتے ہیں کہ جو شاید بہت سارے لوگ دینے سے بھی یا بہت سارے لوگ اپنی پوزیشن ریویل کرنے سے کتراتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا شکل اختیار کرے گی، کیا یہ اور ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی، اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے۔ لیکن اس سب کے بیچ بہت سارے جو ممالک ہیں یا بہت سارے جو افراد ہیں جو کسی بھی شعبے سے یا کسی بھی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اور ان سب کے بیچ میں میاں خلیفہ نے بھی ایک ایسی ٹویٹ کی ہے کہ جس کو اگر میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر بھی کرتا ہوں، غلط نہ کہوں تو ایک مرتبہ پھر اس ٹویٹ سے انہوں نے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے، ان کے لیے یہ ایک تکلیف کا جو ہے وہ انہوں نے ایک شاید سامان پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو ان کی ٹویٹ اچھی بھی لگی ہے، کچھ لوگ اس کے مخالفت میں بھی بات کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ٹویٹ ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے۔ اور اس ٹویٹ میں جیسے کہ ان کا ماضی میں بھی ایک سٹینس رہا کہ وہ ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کا ایک بالکل کلیئر کٹ سٹینس ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے 1947 آنورڈز آج تک، جس طرح سے اس نے فلسطینیوں کے اوپر جو ہے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں اور جس طرح ان کے اوپر زمین تنگ کی ہے اور انہیں ایک اوپن یعنی کہ ایئر جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے بعد ان کے ذہن میں ان کے بیانات میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ وہ خود کہاں کھڑی ہیں۔ ماضی میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ کڑاکے دار جواب بھی دیے ہیں اور کھری کھری سنانے کی بھی ایک جو ہے ان کی روایت رہی ہے۔ میں کسی طرح ان کی طرفداری یا ان کے فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آئی فیل کہ سم ٹائمز ان کی بات میں کافی جو ہے وہ وزن ہوتا ہے اور وہ اسی وجہ سے سرخیاں بھی بنتی ہیں مختلف۔ میں نے پچھلی چیزیں دیکھی، کچھ جو بھی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی ان کے بیانات پہ کافی بات کی اور اس میں نیو یارک ٹائمز بھی شامل ہے، اس نے بھی ان کے اوپر سٹوری کی، وہ میں ذکر کرتا ہوں آگے چل کے کہ وہ کیا سٹوری تھی۔ لیکن آج جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس کی وجہ سے کافی ہلچل مچی ہوئی ہے اور کافی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لیتا ہوں۔ اس میں وہ ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے، ٹویٹ میں وہ کہتی ہیں کہ "If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time"۔ مطلب وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یا کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے یا ان کی سائیڈ نہیں لیتے، ان کی طرفداری نہیں کرتے، تو پھر آپ جو نسل پرستی ہے یا نسل کشی ہے یا جو اپارتھائڈ جس کو آپ کہتے ہیں اس کی رانگ سائیڈ یعنی غلط سمت میں کھڑے ہیں آپ، اور تاریخ آپ کو آگے چل کے یہ بالکل باور کروا دے گی اور ظاہر کر دے گی کہ آپ غلط سائیڈ پر کھڑے تھے۔ یہ بیان جیسے ہی آیا اور لوگوں نے اس کو پڑھا تو اس کے اوپر وہی یوزول کامنٹس شروع ہو گئے اور ان کو تانے اور وہ ساری چیزیں ملنا شروع ہو گئی جس کی شاید ان کو اب عادت بھی ہو گئی ہوگی، اور وہی کہ آپ جس انڈسٹری سے ہیں آپ اسی کا کام کریں، اور مطلب بے شمار چیزیں، مجھے وہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔
لیکن یہ جو چیزیں وہ اکثر و بیشتر کہتی رہتی ہیں. میں نے جیسے ذکر کیا کہ بھارت میں چاہے کسانوں کے مظاہرے تھے، انہوں نے کھل کے ان کے اوپر ٹویٹس کیں، انہوں نے اس کے اوپر کھل کے ان کا ساتھ دینے کی بات کی، انہیں اپریشیٹ کیا کہ یہ اپنی بات کر رہے ہیں اور یہ جو بھی معاملات ہیں اس میں ان کا ایک بار بالکل کلیئر سٹینس تھا. اسی طرح بھارت کے جو کشمیر میں مظالم کی بات آتی ہے تو ان کے ٹویٹس آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. فلسطین کے معاملے پر بھی وہ بڑی کلیئر ہیں. فلسطین کے معاملے پر انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ٹویٹس کی ہیں اور کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ ہلچل مچی رہی. اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ نیو یارک ٹائمز نے اور دیگر اداروں نے جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے کئی ایسی سٹوریز بھی کی. اس میں ایک سٹوری وہ تھی کہ جس میں انہوں نے 2 شراب کی بوتلیں اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک کیپشن لکھا تھا. وہ کیپشن جو ہے وہ ون لائنر تھا، لیکن اس کیپشن میں آپ یہ کہہ لیں کہ اتنی شاید جان تھی کہ وہ مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی سٹوری کا سامان بنا. اب انہوں نے جو تصویر شیئر کی تھی اس کی میں ڈیٹیلز کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت ایک ٹویٹ میں تصویر شیئر کی تھی شراب کی بوتلوں والی، یہ بیسیکلی 1943 میں فرانس میں بنائی گئی ایک شراب تھی. یہ وہ وقت ہے کہ جب فرانس پر جو ہے وہ جرمن جو اس وقت کے ہٹلر یعنی کہ جرمن چانسلر بھی تھے اور وہ رولر بھی تھے اس وقت کے، ان کا دور تھا اور وہ فرانس پر قبضہ کر چکے تھے اور اس وقت وہ جو یہودی تھے ان کی نسل کشی کرنے میں مصروف تھے اور وہ ان کو چن چن کے مار رہے تھے. یہ انہوں نے جو اس تصویر کے ساتھ جو بوٹل کے ساتھ جو کیپشن لکھا، اس کی میں ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ میری شراب تمہاری اس نسل پرستانہ ریاست یعنی اسرائیل سے زیادہ پرانی ہے. یعنی کہ یہ 1943 کی بات کر رہی ہیں اور وہ 1947 آنورڈز کی جو داستان ہے، جو ہمیں معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ کس طرح آباد کاری کی گئی اسرائیلیوں کی جانب سے، فلسطینیوں پر کس طرح جو ہے وہ ظلم و ستم کیا گیا. جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کے اندر کیسے کیسے واقعات دلخراش ماضی کا حصہ بن چکے، تاریخ کا حصہ بن چکے، اور کتنے لوگ جو ہے اپنی جان سے گئے. اور اس کے بعد اب وہ چھوٹا ہوتے ہوتے ایک بالکل پٹی کی مانند باقی رہ گیا فلسطین، اور اس میں ایک اوپن ایئر جیل ہی ہے جس میں لوگ رہ رہے ہیں. ہر قسم کی ان کے اوپر پابندیاں ہیں اور ہر طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں. تو جب یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا پہلے بھی، اس وقت بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کو، خاص کر کے اسرائیل میں اور بھارت میں بھی، میں اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے بات کروں تو میں نے دیکھے بہت سارے کامنٹس آتے ہیں اور وہ بھی بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے ان کو جو ہے وہ باتیں لکھتے ہیں ان کے چیزوں کے ساتھ سے، لیکن وہ اپنے سٹینڈ سے نہیں ہٹتی ہیں. اسی طرح ایک بڑی فیمس اداکارہ ہیں گال گیڈوٹ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. انہوں نے بھی فلسطین پر جو ہے اسرائیلی ایک بمباری کے بعد ٹویٹ کیا تھا جس میں بچوں اور خواتین سمیت تقریباً 250 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے کوئی بڑے نیوٹرل قسم کے جو ہے وہ الفاظ اور باتیں کی تھی اور اس طرح ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. تو اس پر جو میاں خلیفہ نے ان کو کہا تھا وہ جینوسائیڈ باربی کہا تھا، یعنی کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والی گڑیا کہا تھا. تو یہ 2-4 مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج جو ان کی ٹویٹ آئی ہے اور جو اس سے پہلے انہوں نے سٹینس لیا ہے فلسطین کے معاملے پر، وہ بڑا کنسسٹنٹ ہے. ان کے میرے خیال میں سٹینس میں کوئی آپ کو ڈپلومیسی یا کوئی ایسی وہ جو ہے نا ڈوئل سٹینڈرڈز نظر نہیں آتے. جو وہ پہلے کہتی تھی وہ اب بھی کہتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو نہ صرف ٹویٹ سے بلکہ اس تمام معاملے سے جڑی ہیں کہ یہ ٹویٹ کر دینا ایک چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کو بالکل کلیئرلی اپنا سٹینس لینا چاہیے. ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے وہ ڈپلومیسی کا سہارا لیتے ہیں اور بڑا نپت اللہ سا کوئی ٹویٹ یا کوئی بات یا کوئی بیان دیتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ کھل کے کسی معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کریں. تو میاں خلیفہ نے بھی وہی کیا ہے. لیکن اس تمام معاملے پر جو ٹویٹ کرنے سے بحث چھڑتی ہے وہ بالآخر اسی پوائنٹ کی طرف جاتی ہے کہ آخر اس ایشو کا حل کیا ہے اور یہ شروع کیوں ہوا تھا. اگر آپ ماضی پر نظر دوڑائیں تو بالکل کلیئرلی ہر چیز سامنے ہے، لیکن تمام ممالک نے آلموسٹ اور بڑے بڑے اداروں نے جو ہے وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کوئی اس کے اوپر روٹ کاز کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ یار یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو اس کے اوپر کوئی بات کی جائے، کوئی پیش رفت کی جائے، کوئی حل نکالا جائے. کوئی بات نہیں کرتا.
ہاں، حماس کی طرف سے حملہ ہوا تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے فوراً آ گیا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے یہ حملہ کر کے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب اسرائیل کو پورا حق ہے کہ وہ بالکل جو ہے ہر حد تک جائے، اور اسرائیل کا بھی بیان ہے کہ ہم بڑا کارروائی کریں گے. اگر سالوں میں بلکہ عشروں میں ایک اٹیک ان کی طرف سے ہوا ہے، اور بے شمار اٹیک اسرائیل کی طرف سے ہوئے، اور پورے خطے میں اس نے ایک چھوٹی سی پٹی پر جو ہے اس کو لا کر کھڑا کر دیا فلسطینیوں کو، اس کے باوجود کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. تو سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آخر ہمارے یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک شخص جو غلط ہو اسے غلط نہیں کہتے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا غلط ہو جائے تو ہم سارے جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہو گیا، یہ تو خرابی ہو گئی، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کی بات مان لی بھی جائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیا جو پہلے ہوا وہ ٹھیک ہوا؟ کیا جو پہلے کیا گیا، جو مسجد اقصیٰ میں بار بار جو ہے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، کیا وہ درست تھا؟ کیا فلسطین میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا مسلمان ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اس کی خاطر جو ہے بالکل حق اور رسول اور سچ کی بات کو پس پشت رکھ دیتے ہیں اور بالکل اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں؟ مجھے ان کی ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کنسسٹنٹلی، انہوں نے کبھی بھی اس معاملے میں، میاں خلیفہ کی بات کر رہا ہوں، کہ امریکہ کا بھی جو مطلب وہ رہتی بھی امریکہ میں، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے تنقید کرنی ہے تو وہ امریکہ پر بھی تنقید کر دیتی ہیں، اور وہ ان کو کھلے لفظوں میں لکھتی ہیں کہ آپ اتنے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ دے رہے ہیں اسرائیل کو، اور اس کے بدلے میں وہ لوگوں کی جان لے رہا ہے، مسلمانوں کو ہٹ کر رہا ہے، یا فلسطین میں رہنے والے لوگوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس معاشرے میں اتنی گنجائش ہے کہ ایک شخص وہاں رہ کر بھی اس حکومت پر بھی تنقید کر سکتا ہے، اس کے لوگوں پر، ان کے کاموں پر بھی بات کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ہمارے ملک پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید بہت مشکل ہو جائے گی. ہمارے ملک میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی، نہ کر سکتے ہیں. ماحول کچھ اس قسم کا ہے، اور ریسٹرکشنز کچھ اس قسم کی ہیں، کچھ کہی ہوئی ہیں، کچھ بالکل واضح ہیں، کچھ ان کہی ریسٹرکشنز ہیں. اس سب کے بیچ میں بہت ساری باتوں کے اوپر ایک بڑا کلیئر سٹینس لیتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خائف رہتے ہیں، مشکل میں رہتے ہیں. اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، یعنی کہ میری کمیونٹی، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں اور بھی جو بھی ادارے ہیں یا لوگ ہیں وہ سب شامل ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی نہ کسی سطح پر جا کر رکنا ہوگا، اور روکنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ بات کرنے کی مکمل آزادی ہو. اور اس ٹویٹ کو بھی شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک شخص ہے کہ جو ایک چیز کو برا سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، تو اس کا پروفیشن چاہے کچھ بھی رہا ہو، اس کا ماضی کچھ بھی رہا ہو، لیکن اگر وہ ابھی جو بات کر رہا ہے وہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے یا اس کا موقف ٹھیک ہے، تو اس بات پر غور کرنا چاہیے، نہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ماضی کے وہ جو ہے نا پرسپیکٹیو میں ہی لے کے چلے جائیں اور اس کو تانیں اور وہ اس چیزوں میں ہی گھماتے رہیں. تو یہ جو ٹویٹ تھی اس کو شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جب تک کھل کے اور مکمل دیانتداری کے ساتھ اور مکمل جو ہے حقائق کے ساتھ بات نہیں ہوگی، چیزیں نہیں بیان کی جائیں گی، چیزیں اوپن اپ نہیں ہوں گی، اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، یہ جنگیں، یہ کشیدگی، یہ ٹینشن چلتی ہی رہے گی. اور چاہے آپ، میں کہتا ہوں کہ زور بازو پر فلسطین کو اور بھی کم کر دیں یا کچھ بھی کر دیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اور ابھی جیسے حال ہی میں اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی تھی کہ کئی مسلمان ممالک نے اس کو تسلیم کر بھی لیا اور کئی اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بیچ یہ جو معاملہ ہوا ہے آج، اس سے بھی کئی لوگوں کو جو ہے وہ ایک میسج کنوے کیا گیا ہے، اور ہوا بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ بے شک آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنی جگہوں پہ رہتے ہوئے کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے بہرحال بہت سارے دور رس نتائج ہوں گے، اور اس کی ایک جھلک جو ہے وہ شاید آج نظر بھی آئی ہے. اس کا میں کوئی ڈیفینٹ مفہوم نہیں نکال رہا ہوں، بٹ آل آئی ایم سیئنگ از کہ یہ چیزیں اس طرح سے دب نہیں سکیں گی. اگر ہٹلر نے یہودیوں کو مارنے کی پوری کوشش کی، انہیں چن چن کر مارا اور وہ نہیں ختم ہوئے، اور آج ان کے پاس ایک اسٹیٹ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، تو یو نیور نو کہ فلسطینیوں کے پاس بھی یا کسی اور ایسا کوئی ایسی قوت ابھرے، کوئی ایسی طاقت ابھرے آنے والے دنوں میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، یا کوئی ایسا ملک ہو یا کوئی ایسی تنظیم ہو کہ جو دوبارہ سے چیزوں کو پھیر کے رکھتے، گھما کے رکھتے. تو بجائے اس کے کہ یہ سائیکل چلتا رہے، اس کو بیٹھ کر تمام جو طاقتور ممالک ہیں، ادارے ہیں، ان کو کوئی حل نکالنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے
کہ تمام جو معاملات ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوں، بجائے اس کے کہ جنگوں کی طرف جایا جائے۔ خیر، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔